اگلا آرمی چیف کون؟ فیصلہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، عمران خان کے قتل کی سازش، امریکہ سے خوفناک رپورٹ۔ ناظرین، جو فاصلے اس وقت موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نظر آ رہے ہیں، یہ صرف خبریں نہیں بلکہ حقیقت بن چکے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا دوریاں مستقل ہیں یا آنے والے دنوں میں کوئی نئی ڈیل، کوئی نئی فکسنگ یا کوئی نیا سیٹ اپ تیار ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان میں کون سا شخص کس عہدے پر آئے گا۔ اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ باہر ہوتا ہے، اور فیصلہ سنایا صرف ایک ملک سے جاتا ہے مگر طے دو جگہوں پر ہوتا ہے۔ ان فیصلوں میں جو سب سے بڑا بحران پیدا ہوا ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، جس نے پورے سسٹم کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے۔ ایئر فورس اور نیوی کو بھی احساس ہے کہ ان کے آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور آرمی چیف کا عہدہ ایک عجیب طرز کی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ اس ترمیم کے بعد جو بے چینی اداروں کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اب چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ وہ ترمیم تھی جسے سیاستدانوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ڈرافٹ کیا۔ سیاستدانوں نے تو صرف حکم پر ہاتھ اٹھائے اور اسے پاس کر دیا۔ آج الزامات سیاستدانوں کے سر ڈالے جا رہے ہیں مگر حقیقت بالکل مختلف ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنے لوگوں کو اسمبلی میں لا کر یہ ترمیم پاس کروائی۔ اس دوران ان کے لوگوں کے نام ایئرپورٹس پر دیے گئے کہ کوئی ملک سے باہر نہ جا سکے۔ دوسری طرف نواز شریف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ٹھنڈ پڑی ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو ان کی سابقہ حکومتوں میں تھی۔ جیسے ہی ان کے پاس اکثریت آئی، انہوں نے دوبارہ اپنا اثر رنگ دکھانا شروع کر دیا، جس سے اسٹیبلشمنٹ میں بے اعتمادی مزید بڑھ گئی۔ عمران خان نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا جس نے نواز شریف کے لیے بھی بڑا خطرہ کھڑا کر دیا، کیونکہ اب اگر نیا آرمی چیف آتا ہے تو نواز شریف کی سیاست محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوبارہ جنرل آصف منیر کو ہی توسیع دی گئی تو پھر آنے والے 5 سال نواز شریف کے لیے سخت ترین ثابت ہوں گے، کیونکہ جنرل آصف منیر انہیں کبھی آرام دہ پوزیشن میں نہیں آنے دیں گے، اور اگر وہ دوبارہ طاقت میں آتے ہیں تو اس مرتبہ وہ پہلی 3 سالہ طاقت واپس حاصل نہیں کر پائیں گے جو پہلے انہیں ملی تھی۔ دوسری طرف عمران خان کی ملاقاتوں کے بارے میں جو غیر سنجیدہ اور تضاد سے بھرے بیانات دیے جا رہے ہیں، ان میں کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے دوست ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہودیوں کے، کبھی کہا جاتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ملاقات نہیں کروا رہا۔ یہ وہ جھوٹ ہیں جو بار بار بدلنے کی وجہ سے خود حکومت کی سبکی بن رہے ہیں۔ عالمی میڈیا پر ان کے نمائندوں کی جو بے عزتی ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ پھر 2 اہم سروے بھی سامنے آئے ہیں، ایک میں 90% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف آنا چاہیے، اور دوسرے میں عوام نے کہا کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکر ہو جائے تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ آخر میں تحریک انصاف نے بھی ایک بے نامی سینیٹر پر سخت جواب دیا ہے، جس کی پوری سیاست دھمکیوں اور بازاری زبان پر کھڑی ہے۔ ناظرین، یہ تمام حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والا مہینہ پاکستانی سیاست میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ نئے فیصلے، نئے نام، نئی صف بندیاں اور بہت کچھ پردے کے پیچھے تیار ہو رہا ہے۔